اس لیے کہ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور کون ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بلکہ میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں نا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی پسند ہے، جب کوئی بے قرار بندہ اللہ کی بارگاہ میں مصیبت میں روتا ہے تو اللہ کو اس بندے کا رونا بھی بہت پسند ہے، اور جب کوئی بے قراری میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کو وہ پکارنا بھی بہت پسند ہے۔ لیکن یہاں تو پریشانی آئی تو شراب شروع، ڈرگس شروع، عیاشی شروع، ناچ گانے شروع۔ کون ہے جو مصیبت تمہاری دور کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اسی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس نے پھر کچھ نسخے عطا فرمائے کہ مصیبتوں میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اسے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ سب سے پہلے مصیبت اگر آتی ہے تو دامن صبر کو تھامنا چاہیے۔ صبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ مفتاح الفرج، یہ کنجی ہے، کنجی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے مولا اگر تو اس میں راضی تو میں بھی راضی ہوں، تو مولا فرماتا ہے بندے اب تو تنہا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جزا اور فضا سے روکنا، دامن صبر کو تھامے رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اور میں دعا کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، کیا دعا سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں؟ بلکہ کیا دعا سے بھی جنت ملتی ہے؟ تو ہاں، دعا سے بھی جنت ملتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا، بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دامن صبر کو تھامو۔ صبر جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، صبر بزدلی نہیں ہے، صبر طاقتور کا نام ہے۔ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر قوت کا نام ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اگر یہ طاقتور چیز نہ ہوتی تو کبھی رب یہ نہ فرماتا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز بھی طاقتور ہے اور صبر بھی طاقتور ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ تیرا ضائع ہو گیا تیرے رونے سے واپس ملنے والا نہیں، جو کچھ تیرا چلا گیا تیرے رونے سے واپس ملنے والا نہیں، اور جس چیز پر تو اتراتا ہے جو تیرے پاس ہے، جس چیز پر تو اتراتا ہے جو تیرے پاس ہے، وہ موت تجھ سے سب چھین لے گی، تیرے پاس رہنے والا نہیں۔ یعنی ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور اترا رہا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے موت آئے گی سب رہ جائے گا، اور اگر تیرے پاس کوئی چیز تھی اللہ نے لے لی تو تیرے جزا اور فضا سے تجھے ملنے والی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے لے لیے۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔
اور اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے. مولا مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، مولا مجھے ہمت و توانائی عطا فرما. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی کیفیت کیا ہوتی. ہم کو تو مال مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا کھانا مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، نعمتیں مل جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، آسائش مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کو جب مصیبتیں ان پر آتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے. مصیبتیں آتی، جس طرح سے ہم نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں وہ مصیبتوں پر خوش ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ توجہ چاہوں گا. وجہ یہ تھی کہ نعمتیں ملیں اس میں ہماری تمنا بھی ہے. ہم نعمتوں سے محبت کرتے ہیں، اس میں ہماری خوشی بھی ہے کہ ہمیں نعمتیں مل جائیں. لیکن مصیبت کوئی نہیں چاہتا کہ اسے پیر میں کانٹا بھی چبھے، لیکن اللہ اگر چاہے تو مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں. تو اب جب کسی اللہ والے کو مصیبت آتی تو مسکراتے ہوئے کہتے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی، اس لیے کہ ہم تو مصیبت نہیں چاہتے تھے لیکن تو چاہ رہا تھا. تو جس میں ہماری کوئی چاہت نہیں تیری ہی چاہت ہے، تو تیری چاہت پر ہم فدا ہونے کو تیار ہیں اور ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمارے لیے مصیبت کا انتخاب فرمایا. یہ اللہ والوں کی شان. لیکن وہ اللہ والا بننا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں. وہ مقام تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس درجے تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس درجے تک پہنچنا بہت مشکل مسئلہ ہے. وہ جام محبت الہی جو انہوں نے پیا ہے وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. مجھے حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا ایک قول، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. انہیں گرفتار کیا گیا. جب قید خانے میں ڈالا گیا تو کچھ چاہنے والے پہنچے ملنے کے لیے اور جا کر پوچھنے لگے حضرت آپ کیسے ہیں؟ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا تو ملنے کے لیے آئے. بولے کیوں ملنے آئے ہو؟ بولے حضرت آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے پتھر اٹھایا، مارا زور سے، بھاگے سب. تو مسکرانے لگے. یہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ محبت جس سے ہوتی ہے تو محبوب کی طرف سے پھول ملے یا پتھر ملے سب گوارا ہوتا ہے. اگر یہ محبت کے دعوے میں سچے ہوتے تو میرے پتھر کو برداشت کرتے، میرے پاس سے بھاگتے نہیں. یہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا مل کیا رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ دینے والا کون ہے. لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے بہت پختہ ایمان چاہیے، بہت پختہ عمل چاہیے، اور سب سے بڑی چیز ہے پھر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو صبر یہ سب سے بنیادی چیز ہے. وہ کون سے مصائب ہیں؟ ایک سچے صادق الوعد الامین رسول. سارے رسول سچے، لیکن جس رسول کا لقب ہی صادق الوعد الامین ہو ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. لیکن مجھے بتاؤ سوشل بائیکاٹ ان کا ہو رہا ہے، پتھروں کے زخم ان کے اوپر آ رہے ہیں، کانٹے ان کے لیے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں. یہ ساری تکالیف یہاں تک کہ ہجرت بھی کی جا رہی ہے، اپنا وطن عزیز بھی چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. اور جب طائف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور طائف کے گنڈوں نے جب حضور کے تلووں پر پتھر کی بارش کی اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک زخموں سے چور ہو کر جب لہو لہان ہو گئے اور نالین لہو سے تر ہو گئی، اب سنیے حضور کی دعا. اس وقت حضور ایک درخت کے نیچے پہنچے اور دعا کرتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا. اور پھر جو جملہ سرکار نے عرض کیا رب قدیر کی بارگاہ میں، ایک مومن کو کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا.
اور پیغام عطا فرمایا۔ سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو تیری خوشی کے لیے سب کچھ گوارا ہے، بس مولا تو ناراض مت ہونا، تیری ناراضگی میں گوارا نہیں کر سکتا، بس تو مجھ سے راضی رہے، جو بھی مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی چیز ہے تو تیری خوشی ہے۔ اندازہ لگائیں، آج چھوٹے سے معاملے میں مسلمان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے تو ہم کو پریشان، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دامن صبر تھامو، آپ کو ہم کو مصیبت وہی پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے، اور اللہ نے نہیں لکھی اور ساری کائنات مل کر مصیبت پہنچانا چاہے، مصیبت نہیں پہنچا سکتی۔ میں صرف مطالعے کے بعد کل ہی میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں نے اس سے اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کے فیصلے کو میں نے محسوس کیا۔ آپ ذرا سوچیں، کل خواتین کے اجتماع میں میری طبیعت کی